بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 186 ہے، 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، وما لکم اور تمہیں کیا ہوا اللہ کہ نہیں تنفقوا خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے میراث السماوات زمین، والارض اور آسمان کا میراث متروکہ، لا یستوی یکساں نہیں ہے منکم تم میں سے، من انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور لڑا وہ، اولئک یہ لوگ اعظم بڑے ہیں، درجتاً مرتبے میں، من الذی ان سے جنہوں نے انفقوا خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور لڑے وہ، وکلن اور سب سے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الحسن خوبی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں کو جو تعملون تم کرتے ہو، خبیر پوری خبر رکھتے ہیں۔ من ذا الذی کون ہے یہ، الذی جو یقرض قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرضہ، فیضاعفہ بس بڑھائے وہ اس کو، لہو اس کے لیے، ولہو اور اس کے لیے، اجر کریم عزت والا ثواب ہے۔ دیکھیے، میراث یہ باپ حسبہ کا مصدر ہے، کسی کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال، یعنی وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے اور دنیا سے چلا گیا، اس کا جو مال ہوتا ہے اس کو مال متروکہ یا مال میراث وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ من انفقا یہ لا یستوی کے لیے ترکیب میں فاعل بن رہا ہے، اور بعد یہ مبنی ہے اور مضاف الیہ محذوف معنوی ہے۔ کلن یہ مفعول اول ہے، وعد اللہ کے لیے، وعدہ کے لیے مفعول اول ہے، اور الحسنہ وعدہ کے لیے مفعول ثانی ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے، دیکھو کہ ماقبل درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی، اور آگے بھی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے لڑے، اور وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا، تو ان کا مرتبہ اور درجہ ان سے بہت اعلیٰ ہے جو ان کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیے۔ تو اس پر ماقبل درس میں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب یعنی موقع محل کے اعتبار سے کٹتا بڑھتا ہے، بوقت حاجت خرچ کرنے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دیکھو، اسلام یعنی جس وقت اسلام کی آبیاری ہو رہی تھی اور اس کی ضرورت تھی، تو اسلام کے پودے کی بھی فتح مکہ سے پہلے آبیاری کی ضرورت تھی، بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے فتح مکہ سے پہلے جن حضرات نے جہاد کیا اور اس کے لیے مال خرچ کیا، ان کا اجر و ثواب بڑھ گیا، اور بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات ماقبل درس میں نے ذکر کی ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا اور تمہارے لیے اس کا کیا سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ سے قبل یعنی اللہ سے پہلے فی محذوف ہے، یعنی اس کے بارے میں، ای فی اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، کہ دیکھو کہ حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کا رہ جائے گا، وہ ان میں ہر چیز کا آخر میں مالک ہے، کسی کے پاس کوئی مال وغیرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو انفاق کی ترغیب کا بلیغ پیرا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے چھوڑنے کے تمہیں کیا غرض ہے، اور اسی طرح اس کے رسول کے ساتھ ترک جہاد کی کیا غرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرنے والے پھر تمہارے اموال کے وہی وارث ہوں گے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ پر ابارنے کا بلیغ ترین انداز ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ اختیار کیا ہے۔ پھر دونوں خرچ کرنے والوں میں فرق بیان فرمایا
کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں. یعنی فتح مکہ سے اسلام کو عزت اور قوت ملی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا دونوں برابر نہیں. یعنی من بعد الفتح کو حذف کر دیا، کیونکہ من الذی انفقوا من بعد، یعنی من الذی انفقوا من بعد یہ جو یعنی اس پر دلالت کر رہا ہے. تو اولئکا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہی ہے یہی لوگ ہیں. انہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولو نصیفه، کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد تک کو جا نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اور جو لوگ وہ لوگ جو یعنی درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کیا ہے. کلن سے مراد یہاں فریقین میں سے ہر ایک، تو الحسنى عمدہ اور عمدہ و ثواب، اور وہ جنت ہے، تفاوت اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ. اب یہ کون اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ایک قول تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اتری، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. تو اس آیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سب سے بڑھنے کی دلیل ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں سے وہ سب صحابہ شریک ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العزت یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد میں شریک رہے. تو یہی وہ لوگ ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ یہ وہ جن کے درجے اور مرتبے ان سے بہت بڑے ہیں جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے مال اور دولت خرچ کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، بس تمہارے یعنی وہ تمہارے اعمال کی مقدار کے مطابق بدلہ دیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے. حسن سے مراد یعنی لطیف خاطر، یعنی یقرض سے مراد یعنی یقرض سے مراد کیا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. یہ بطور استعارہ اس کو قرض سے تعبیر فرمایا تاکہ جزا کا یعنی جزا کے لازم ہونے پر دلالت کریں. فیضاعفہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شخص کے لیے بڑا چڑھاتا جاتا ہے، یعنی اس کے یعنی انفاق پر وہ اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا کر بدلہ دیتے ہیں. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے، یعنی وہ اجر جو کئی گنا بڑھا کر اس کو دیا گیا وہ ذاتی لحاظ سے پسندیدہ اور شاندار رزق ہے. یوم تر المجرمین یوم تر المؤمنین والمؤمنات یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.